بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج یوم مئی ہے اور آج کے حوالے سے اس دن کی مناسبت سے آج ایک بڑا اچھا جسچر وزیر اعظم صاحب نے دیا کہ اپنی ذاتی رہائش گاہ کے اوپر انہوں نے کچھ مزدوروں کو اپنا مہمان بنایا اور ان سے گفتگو کی، دل کی باتیں کی اور ان کو یہ باور کروایا کہ یہ جو آج کی دعوت ہے یہ سرکاری دعوت نہیں ہے، یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ہے اور میری طرف سے دعوت ہے۔ انہوں نے جو گفتگو کرتے ہوئے باتیں کہیں، وہ درد دل رکھنے والے آدمی ہیں، لیکن سیاست کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ریاستی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور انہوں نے بہرحال یہ ذکر کیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں ان کو ہم کم کریں، فضول خرچیوں کو، شاہ خرچیوں کو بالکل بند کیا جائے، اور جو مزدور ہیں ان کی منیمم تنخواہ زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، بہرحال جیسچر آج کا بڑا شاندار تھا۔ شاید اس سے پہلے اس طرح کا جیسچر ہم نے کسی وزیر اعظم کی طرف سے نہیں دیکھا، یہ ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے وہ جو خواہشیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹی گاڑی مزدوروں کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرنا، یہ ان کا بہرحال ایک ان کی طبیعت کا ایک خاصہ ہے۔ باقی جو آج کے دیگر معاملات ہیں، وہ مریم نواز صاحبہ نے کوئی 32 کے قریب فیلڈ ہاسپٹلز کے منصوبے کا آج افتتاح کر دیا ہے، یہ آپریشنل ہیں، اور اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ کتنا سود مند ثابت ہو سکتا ہے، اور اس میں فیسلٹیز جو ہیں، سہولتیں وہ کیا کیا ہیں، اور یہ کہاں پہ آپریشنل ہوگا یہ ایک ہاسپٹل جو ہے۔ 32 اضلاع میں میرا خیال ہے یہ والا بھیجا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ثالثی کی پیشکش کر دی ہے پاکستان کے ایک غیر منتخب ادارے کو، یعنی پاکستان کی سپریم کورٹ کو، اور کہا ہے کہ اگر وہ غیر جانبدارانہ ثالثی کی ذمہ داری قبول کرے تو ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مذاکرات کا جو اونٹ ہے یہ کسی کروٹ کیوں نہیں بیٹھ رہا کبھی، یعنی مذاکرات غیر سیاسی قوتوں کے ساتھ یا پھر غیر جانبدار رہ کے ان کو کہنا کہ آپ ثالث بن جائیں، تو یہ معاملات کس حد تک ہو سکتے ہیں، کس حد تک نہیں ہو سکتے۔ اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم کا مشیر برائے سیاسی امور جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے، عوامی سیاسی و عوامی مشیر جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے، بلکہ تعینات کر دیا گیا ہے، صدر مملکت نے اس کی اجازت دے دی۔ صدر مملکت آج دوسرا جو کام کر رہے ہیں بڑا اہم ہے، وہ ہے کراچی اور سندھ کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کے اوپر انہوں نے ایک اجلاس طلب کر رکھا ہے، جو اس وقت تک کی اطلاع کے مطابق رواں ہے، جاری ہے، اور اس میں وفاقی وزیر داخلہ، سی ایم سندھ اور آئی جی سندھ پولیس اور جو وزیر داخلہ سندھ ہیں وہ اس میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ کیا صورتحال، یعنی ایک تو یہ کنسرن ان کا کتنا ہے صدر مملکت کا کہ کراچی پاکستان کا جو کیپٹل ہب ہے، فنانشل کیپٹل ہب جس کو آپ کہہ لیں، یا فنانشل کیپٹل ہی خالی کریں تو بھی گزارا ہو سکتا ہے، تو اس میں امن و امان کی صورتحال، اسٹریٹ کرائم، یہ موبائل سنیچنگ، اور کچھ عرصے میں 40 کے قریب ان وارداتوں میں شہریوں کی جو ہے وہ جان سے جانے کے واقعات بڑے تکلیف دہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی، یہ اس کی ساکھ کے اوپر، اس کی حیثیت کے اوپر اس کو یہ چیزیں پے کرنی پڑتی ہیں۔ ان سارے موضوعات کے اوپر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے آج مدعو کیا ہے جناب امداد سمرو صاحب کو لاہور اسٹوڈیو میں، اور صحافی ہیں اور سندھ کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کیونکہ ان کا ڈومیسائل سندھ کا ہے، اور جناب عاصم نصیر صاحب جو ہیں وہ صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں معاملات کے اوپر۔ تو میں آپ سے آغاز کرتا ہوں، بیرسٹر حسنین چوہدری صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے۔ تو سمرو صاحب، میں سندھ پہ ہی پہلے چلتے ہیں، تو سندھ میں یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا امن و امان کا؟ وہاں پہ تو رینجرز بھی ہے اور بڑے عرصے سے ہے، اور گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اب تو بڑی پرانی ہو گئی ہے، اب تو لگتا ہے کہ وہ زمانہ قدیم سے ان کی حکومت ہے۔ ظاہر 15 سال پہلے ہو چکے ہیں، اگلے 5 سال اور یعنی 20 سال ہو جائیں گے۔ جی، تو یعنی یہ بڑے کسی کو پالیسیز کا تسلسل کسی بھی پارٹی کے لیے یہ بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے، بہت بڑا وقت ہوتا ہے۔ امن و امان کی صورتحال سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کسی بھی ملک کو، کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے، تو ظاہر ہے اب ان سے یہ چیزیں سنبھل نہیں رہیں۔ رینجرز بھی وہاں پر ہیں، کافی سالوں سے رینجرز بھی ہیں،
اور رینجرز کو پولیس کے اختیار میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی 2013 سے 18 اس میں ان کو پولیسنگ کے اختیارات دیے گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ صرف سویلین سائڈ سے نہیں, کوشش جو ہے ہماری جو دوسری سائڈ سے بھی ہوتی رہی ہے, لیکن کیونکہ کراچی کے ڈائنامکس بڑے ڈیفرنٹ ہیں اور یہاں پر غیر قانونی مقیم جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں, جو مختلف افغانی بھی ہیں, دوسرے ملکوں سے بھی آئے ہوئے, لیکن یہ کوئی حکومت کے لیے کم از کم یہ کوئی ریزن نہیں کہ جی کہ اس کے بڑے ڈائنامکس ہیں تو پھر آپ گھر چلے جائیں کہ ڈائنامکس اتنے تو نہیں سنبھال سکتے. ہاں بالکل. اب یہ جو صدر صاحب نے اس میں انٹروین کیا ہے ایک طرح سے, اس میں صرف کراچی کی ہی امن و امان کی صورتحال نہیں, کچے کے معاملات بھی بڑے ادھر ہوئے ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا کہ کچے کے حالات زیادہ خراب ہیں کراچی سے. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر تو کراچی میں تو چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں, رپورٹ ہو جاتی نہیں, وہاں رٹ نہیں قائم ہو رہی ریاست کی, حکومت کی, کچے میں. وہاں پر جو ڈاکو ہے, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک جنکشن ہے کچا, یا یہ جو ایریا ہے جس میں کشمور, اپنا شکارپور, کندکوٹ, ادھر بلوچستان, ادھر سے پنجاب, راجن پور, رحیم یار خان, 3 صوبے. تو یہاں پر جو کوارڈینیشن چاہیے, جو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لیک آف کوارڈینیشن ہے تینوں صوبوں کی. نگران دور میں تو یہ اپنا میرا خیال ہے کہ کچھ کام ہوا تھا کوارڈینیشن کا. نہیں, میرا خیال ہے جو حالات کٹھے بیٹھتے تھے, میں بری ذمہ کسی حکومت کو نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن نگران حکومت کا لمبا ہونا بذات خود حالات خراب ہونے کی وجہ بنا ہے. لاہور میں بھی امن و امان کی صورتحال کوئی اچھی نہیں تھی, نگران میں بھی, اور اب بھی نہیں ہے. اب بھی مطلب لاہور میں ایک ڈکیت گینگ جو ہے وہ پچھلے دنوں انہوں نے شاہدرہ سے ایک کلینک ہاسپٹل لوٹ کیا چھوٹا تھا, وہی نکلا کسی اور چلا گیا. تو نگرانوں کے اوپر میں الزام نہیں دے رہا. اب میرا خیال پولیس مقابلے میں مارے گئے. ہاں جی, میں نگرانوں پر الزام نہیں دے رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہوتے, اور پھر جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, انتظامیہ ہوتی ہے, وہ بڑا ایز آؤٹ ہو جاتی ہے, وہ بالکل. 15 سال سے تو کراچی میں پولیٹیکل لوگ, میں اوورال بات کر رہا ہوں کہ پھر اس میں جو امن و امان کچے کی خراب صورتحال ہوئی اور کراچی کی اس طرح اچانک ٹریگر ہوئی ہے. دیکھیں نا, ایک سال پہلے اس طرح خراب نہیں تھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اتنے عرصے میں اتنے لوگ, 40 لوگ جو جان سے گئے ہیں. اچھا نہیں, ویسے کراچی کا جو معاملہ ہے نا, وہ آنیسٹلی وہ کبھی بھی بہت کم ہوتا ہے. خبر یہ ہوتی ہے کہ جی کہ وہاں پہ امن و امان ٹھیک ہے. دیکھو نا, کراچی کا معاملہ ایک لیول ایک دور تھا کہ روزانہ 100 بندے وہاں پہ امن و امان مکمل نہیں ہوتا, لیکن اچانک بگڑ جاتا ہے. اچانک بگڑ جانے کی بات کروں, آئیڈیل نہیں تھا, آئیڈیل 15 سال میں نہیں رہا, لیکن اچانک بگڑا ہے. تو میں جو گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں جو کوارڈینیشن نہیں ہے, ایون کراچی کے معاملے کو بھی اور کچے کے معاملے کو بھی, تو میرا خیال ہے وزیر داخلہ صاحب کو, محسن نقوی صاحب کو صدر صاحب نے, اور پھر ڈی جی رینجرز, آئی جی سندھ کے وزیر اعلیٰ, اور ان کو بٹھا کر میرا خیال ہے سمجھنا چاہیں گے. اور پھر اگر کہیں وفاقی حکومت کی تعاون کی ضرورت ہوگی یا پنجاب حکومت کے تعاون کی ضرورت ہوگی, بلوچستان حکومت کی کوارڈینیشن کی ضرورت. اچھا دیکھیں, اختیار جہاں پہ بھی ہو نا امداد سمرو صاحب, یہ کہ جی اس کے ڈائنامکس جو آپ نے بات کی, وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے نا پاکستان میں, جی اختیار کہیں پہ ہے, ذمہ داری کہیں پہ ہے. تو اختیار تو لینے والوں نے لینا ہے, اگر ذمہ دار وہ ہیں تو پھر انسرٹ تو کرنا پڑے گا نا, اپنے آپ کو اسرٹ کرنا پڑے گا. سوری, آپ وہاں کی حکومت ہے, آپ نے مینڈیٹ لیا ہے, آپ کی ذمہ داری لوگوں کو مان دیں. اندر آپ کیسے چیزیں مینیج کرتے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے معاملات حل نہیں ہو رہے, آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کی مدد لینی ہے, آپ نے رینجرز کو تعینات کر رکھا ہوا ہے, آپ نے کچے میں پنجاب کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا ہے, آپ کریں. یہ مجھے اور آپ کو یا کسی کو بتائیں کہ جی یہ ریزن ہے, وہ نہیں. یہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, حکومت کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. عاصم نصیر صاحب, حکومت کو جواز دے. میسج ہو گیا سر, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, دونوں بڑے آپس نہیں گہرے اس کے اندر آئے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو وزیر داخلہ ہیں, جب یہ پنجاب میں تھے تو موشن سپیڈ بڑی مشہور ہوئی تھی, یعنی کہ ڈوور ہے, یا ان کے بارے میں یہ ہے کہ جی کہ پرفارم کر کے دکھاتے ہیں. تو کراچی میں ظاہر ہے کہ جو امن و امان کی مجموعی صورتحال ہے, کراچی میں ان کا رول اس لیے زیادہ ہے. ویسے تو 18ویں ترمیم کے بعد یہ خالصتاً صوبائی ایک چیپٹر ہے, یہ سبجیکٹ ہے, لیکن چونکہ وہاں پہ رینجرز تعینات ہے, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ یہ جہاں پر سندھ حکومت ناکام ہے, وہاں پر وزیر داخلہ صاحب کا بھی جو ڈپارٹمنٹ ہے ایک, وہ بھی ناکام ہے. اس کو اس سے کچھ کروا پائیں گے؟ بڑی بریک سی آپ نے لائن اس میں کھینچ دی. دیکھیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناکام ہے.
امداد بھائی کے، کیونکہ خود بھی سندھ سے ان کا ایک بڑا ایک اپنی ساری ان کا زندگی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے سندھ کے ساتھ، اور بڑا خوبصورت انداز سے چیزوں کو انہوں نے الیبوریٹ کر دیا. دیکھیں یہاں پر اس وقت جو ایک نشاندہی کی تھی نا انہوں نے، وہ یہ کی تھی کہ جو نگران حکومت کی طوالت کے باعث ان کا جو ٹینیور بڑھا، اس سے معاملات پنجاب میں بھی خراب ہوئے اور کراچی میں بھی خراب ہوئے. کے پی میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر جو بھی معاملات ہیں وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھے. لیکن پنجاب اور جو سندھ میں بھی کراچی آپ کی مین شاہراہ کہہ لیں کہ آپ کی ساری صنعتیں اور دیگر معاملہ جو ہیں آپ کے بڑے سٹیک ہولڈر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ میں کہہ دوں کہ رینجرز کی ناکامی وزیر داخلہ کی، ابھی وزیر داخلہ آئے ہیں، ابھی میری اپنی وزیر داخلہ تو ابھی آئے ہیں، ابھی آئے نا. ہاں جی رینجرز کے دیکھیں اب ایشو یہ ہے آلموسٹ ایشو یہ ہے کہ اب ایپکس کمیٹیاں جو ہیں نا وہ فعال ہوں گی، ٹھیک، اور سندھ کے اندر بھی ایک فعال ہو چکی ہوئی ہیں، فعال ہے. لیکن اوبیسلی اب پہلا ان کا وزٹ ہے سندھ میں جو ہے باقاعدہ طور پر یہ گئے ہیں، اور اب وہاں پر صدر مملکت بھی وہاں پر موجود ہیں، کیونکہ دونوں سٹیک ہولڈر، ایک تو جو پیپلز پارٹی جن کی حکومت ہے وہ بھی موجود ہے وہاں پر، اپوزیشن ویسے ہی ہے. کچھ لوگ وہاں پر اب تحفظات کا اظہار بھی کریں گے، کیونکہ وہاں پر جو پاور شیئرنگ ہے وہ ڈیوائیڈ کی گئی ہوئی ہے یا ہے. تو اس پاور شیئرنگ پہ ہر بندہ کہتا ہے میری جو پاور ہے نا وہ میرے تک رہے، اس میں کوئی مداخلت نہ کرے. جب تک اس مداخلت کو نہیں توڑا جائے گا اور ریٹ آف دا گورنمنٹ کو آپ انڈورس نہیں کریں گے، تب تک معاملات جو ہیں وہ اسی طرح رہیں گے کہ عام عوام کے ساتھ سنیچنگ بھی ہوتی رہے گی، راہ چلتے کوئی جان کی بازی بھی ہار جائے گا، اور جو صنعت کار ہیں وہ بھتے بھی دیتے رہیں گے، یا کوئی تاجر ہے وہ بھتے بھی دیتے رہیں گے. اچھا یہ ابھی مجھے یہ اپڈیٹ کیا گیا پروڈیوسر صاحب کی طرف سے کہ جی کہ صدر صاحب نے کہا ہے کہ اسٹریٹ کرائم روکنے کے لیے فوری طور پہ سیف سٹی پروجیکٹ مکمل کیا جائے. اچھی بات ہے. نہیں اچھی بات نہیں ہے یہ، اب ان کو اب کیوں احساس اس لیے ہوا کہ دیکھیں. اچھا ویسے تو بائی دا وے جو ہمارے سیف سٹی پروجیکٹس ہیں اسلام آباد اور لاہور جو ہے وہ بھی اتنا افیکٹو نہیں ہے. ایک کیس میں بڑا افیکٹو تھا، ایک کیس میں بہت افیکٹو تھا. میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر جو اس کی بچت ہوئی تھی ان کی، وہ اسی سیف سٹی کی وجہ سے ہوئی تھی. اچھا اس میں دیکھیں ہماری گورنمنٹ جو اس وقت تھی انہوں نے فنڈ نہیں دیا، اسے سفید ہاتھی قرار دیا جاتا ہے. اس کی دو بنیادی وجہ ہیں. ایک جو پروٹوکول کلچر ہے وہ ختم نہیں ہونے پا رہا، کیونکہ یہ سارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر سارا سسٹم چل رہا ہے. آپ کے جو سافٹ ویئرز ہیں انہوں نے آٹو چلان کرنے ہیں، آپ کو یہ بند کرنے پڑتے ہیں، اپنے سگنلز کو آؤٹ کرنا پڑتا ہے، انہیں نیوٹرل کرنا پڑتا ہے تاکہ اس وقت چلان نہ ہو. ایک تو وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے. نمبر دو، اس کے اوپر جو سروس پرووائڈرز ہیں ان سے کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں. آپ نے ایک بڑی کمپنی کو دے دیا، میں نام نہیں لیتا اس کا، انٹرنیشنل کمپنی ہے، اس نے سب یہاں پر وینڈرز رکھے، بلینز اور روپیز کا صرف لاہور کا ہی پروجیکٹ تھا. سروس کے اوپر وہ کروڑوں روپیہ لے رہا ہے ان کیمروں کی اوور ہالنگ کے لیے. ہم یہ کیمرے میں بات کر رہے ہیں، جب ہمارا یہ پروگرام شروع ہوا ہے تو ہمارے کیمرہ مین صاحب نے اسے صاف کیا ہوگا لینس کو. ہم اپنی اینک کو صاف کرتے ہیں، موبائل کو صاف کرتے ہیں، تو ان کیمروں کو کیوں نہیں صاف کر رہے جبکہ لاہور میں اتنی زیادہ آپ کی ڈسٹ ہے، اتنی چیزیں. وہاں پر پیسہ یہ سروس کے نام پر کھا گئے. اور کون کھا گئے آپ کو پتا ہے؟ وہ سرکاری افسران ہی ہیں جو ساری جن کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے. لیکن ہم بات چونکہ کراچی کی کر رہے ہیں. سفید ہاتھی دیکھیں، ہاتھی ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. سفید ہو کالا ہو آپ اس کو استعمال کریں وہ بڑا افیکٹو ہو سکتا ہے. تو ابھی جو کراچی میں آپ کے میرا خیال ہے کہ نالج میں ہوگا کہ یہ کہاں تک منصوبہ پہنچا، کہاں تک منصوبہ کراچی میں شروع سے کاغذوں میں ہی ہے. ٹھیک ہے. سیف سٹی منصوبے کا جو آصم صاحب ذکر کر رہے تھے نا کہ اس کا فائدہ، لاہور میں کیپٹن مبین شہید ہوئے تھے، حملہ ہوا تھا اور وہ سیف سٹی سے ہی پکڑا گیا. اچھا نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ایڈوانس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ابھی تک یہاں پہ اس کا ایک ایشو ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی واردات کے دوران جو ہے وہ جس طرح وہ آپ نے دیکھا نا وہ چیز دیکھیں، چیزیں اپنا بھی چھپانے کے لیے ان منصوبوں کو ناکام کیا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو یہ میرا خیال ہے منصوبہ جو ہے یہ کراچی میں اپنا کوئی 20-25 سال پہلے آ جانا چاہیے. اصل میں تو ول کی ضرورت ہے نا سر، ول کی ضرورت ہے کہ اگر صدر صاحب نے اتنی ٹینشن لے لی ہے تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اس بعد انہوں نے خیال آئی گیا ہے تو چنگی گل ہے کہ صدر مملکت ہیں وہ. جی سر. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا.
لیکن آج ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو ایشو احساس ہے چیزوں کا، اور بعض اوقات پرائرٹیز پہلے کچھ اور ہوتی ہیں، پھر حالات کی وجہ سے کچھ پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں. میرا خیال ہے ان کو یہ احساس ہے. اور دیکھیں امن و امان کی صورتحال اوورال آپ ملک میں دیکھیں کے پی کے میں کیا اشر ہوا ہے. ہمارے جو کسٹم افسر ہیں وہ تک محفوظ نہیں ہے مافیاز سے، ہمارے لوگ دہشت گردی سے محفوظ نہیں ہیں، ہماری فورسز محفوظ نہیں ہے. اوورال ملک کی جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کے پی کے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو تو اس سے پنجاب یا سندھ محفوظ رہے. یہ ممکن نہیں ہے. اوورال ایک سسٹم جو ہے نا جب وہ اپنا اس میں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ کے پی کے والی چیزیں تھوڑی سی مختلف ہیں. یہاں پہ جو ہے کراچی میں جو موبائل سنیچر جو ہے سر، کے پی کے والی صورتحال سے کچا جڑا ہوا ہے، دہشت گردی کے پی کے کی صورتحال سے کچا جڑا ہوا. اسلحہ آتا کہاں سے ہے؟ آپ دیکھیں نا چیزیں وہ یہ ایون کراچی میں اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بہت جڑا ہوا ہے سر. جب تک ہمارے بارڈر، یہ تو پولیس سے پوچھنا چاہیے نا کہ کہاں سے آ رہا ہے. ہاں سر ظاہر ہے جہاں وہ کے پی کے کی جن کی حکومت. اچھا ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور اس وقت تک میرا خیال ہے کہ بیرسٹر حسنین چوئی صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی، چھوٹا سا وقفہ. اس خون میں حرارت ہے جب تک، اس دل میں صداقت ہے جب تک، اس نطق میں طاقت ہے جب تک، آزاد ہے اپنے فکر و عمل، بھرپور خزینہ ہمت کا، ایک پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور ہم ذکر کیا ہے پچھلے سیگمنٹ میں کراچی کی امن و امان کی صورتحال، کچے کی امن و امان کی صورتحال، اور اس پر صدر مملکت ان ایکشن. اور انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا سامنے، اور اچھے کی توقع رکھنی چاہیے. اگر اتنا وہ کنسرن شو کر رہے ہیں تو اس کا پازیٹیو رزلٹ بھی آئے گا. تو نیکسٹ سٹوری، اور اس دوران ہمیں بیرسٹر حسنین چوئی صاحب نے جوائن کر لیا. آپ کا بہت شکریہ سر. اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں، وہ ہے رانا ثناءاللہ صاحب کی. رانا ثناءاللہ صاحب کو پہلے تو یہ سننے میں آ رہا تھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے انکار بھی کیا، پبلکلی بھی کیا انہوں نے کہا کہ جی کہ میں چونکہ ایک انتخابی سیاست کرنے والا آدمی ہوں، اگر مجھے میرے حلقے والوں نے، میں وہ رزلٹ قبول کرتا ہوں، ان کا فیصلہ قبول کرتا ہوں سر آنکھوں پہ، تو بس ٹھیک ہو گیا. انہوں نے مجھے کسی اس قابل نہیں سمجھا تو ٹھیک ہے، اگلی دفعہ پھر دیکھی جائے گی. لیکن سننے میں آ رہا ہے، کل سلمان غنی صاحب بھی یہاں پر اسی پروگرام میں شریک تھے، یہ ہم نے گفتگو ان سے کی تھی. انہوں نے کہا جی وہ شہباز شریف صاحب کو تو ایک آدھ دفعہ انکار کر چکے ہوئے ہیں، لیکن اگر نواز شریف صاحب نے ان کو آرڈر لگا دیا، آرڈر جاری کر دیا، تو پھر ان سے انکار نہیں ہوگا. یہ رانا صاحب خود بات کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی مجھے کہا گیا، میں نے انکار کر دیا. لیکن ہمارے قائد نواز شریف صاحب تو چائنا گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا جب وہ آئیں گے اور وہ جو حکم کریں گے آخری فیصلہ ان کا ہوگا، لیکن میں اپنی، کوئی مجھ سے پوچھے تو میں نہیں جانا چاہ رہا. لیکن جب لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا، وہ پارٹی کا فیصلہ ہے، قائد کا فیصلہ ہے، تو اس کے اوپر کوئی انکار نہیں. وہ جو ذمہ داری دیں گے وہ میں ادا کر لوں گا. وہ تو رانا صاحب آن ریکارڈ بھی کہہ چکے ہوئے. ٹھیک ہے. اور ایک بات وجہ کیا بنی آنے کی، ان کو لانے کی؟ سر وجہ یہ بنی کہ دیکھیں آپ کو پولیٹیکل لوگ آپ کو چاہیے، پراپر پرانے لوگ، سارے سیاسی لوگ ہیں. اب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں مذاکرات کی طرف تو آپ نے جانا ہے. اچھا جی وہ اب دیکھیں نا، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ثالثی. اب سپریم کورٹ کی ثالثی پر بھی جب آپ اس ٹاپک پر آئیں گے تو ہم بات کر لیں گے، اگر اجازت دیں تو میں بھی کر کے. نہیں ابھی ٹھیک ہے. ابھی نہیں. اچھا اب وہ
مسلسل ایک ماحول بنا رہے ہیں جو مسلسل ان کا، اب ہر بندہ آپ سوال کریں نہ کریں وہ خود ہی کہہ دیں گے کہ جی ہم تو مذاکرات نہیں وہ تو ادھر سے ہی آتا ہے کہ مذاکرات ہم تیار ہیں، مذاکرات کے لیے ہم تیار خبر بھی نہیں خود ہیں نکالتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اور حکومت کو تو سب سے پہلے کوشش ہوگی کہ مذاکرات کی طرف جایا جائے. اگر وہ پی ٹی آئی مذاکرات پر آمادہ ہو جاتی ہے تو پھر مذاکرات کے ماہر جو لوگ ہوں گے، اب ڈار صاحب ایکسپرٹ ہیں، ڈار صاحب تو وزیر خارجہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور باقی جو منسٹرز ہیں مختلف سیاسی امور وہ جو ان کو قلمدان دیا عوامی اور سیاسی امور، تو دو چیزیں ہوئیں، ایک سیاسی امور اپوزیشن کے ساتھ اچھا انگیج کرنا. یہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اگر ہم انتظامی سطح کے اوپر دیکھیں جو گورننس کا جو ہمارے ہاں ماڈل ہے اس میں تو یہ محکمہ بے وزیر ٹائپ کوئی چیز ہے؟ جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں اس کو، اس لیے جو حالات ہیں ان کے تقاضے کے مطابق یہ کریٹ کی گئی ہے نا منسٹری. عوامی امور ظاہر ہے مسلم لیگ نون چاہے گی کہ اپنا میکسیمم اپنا جو کام کر رہے ہیں وہ چاہے پنجاب میں چاہے مرکز میں عوام تک اس کو میکسیمم پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے. لیکن مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کا تقرر جو ہے وہ سیاسی حالات کے تقاضوں کے مطابق، یعنی حکومت کے لیے نہیں لیکن سیاسی میدان میں جو صورتحال بن رہی ہے کل کو دیکھیں ان کا ایکسپرٹی کیا ہے پی ٹی آئی کی، کہ جب وہ حکومت میں تھے اور ان کی پی ٹی آئی کی مجبوری ہوتی تھی کہ اپوزیشن کو انگیج کریں، پھر کسی اور کے ذریعے انگیج کرواتے تھے اور باہر نکل کر کہتے ہیں نارو مانگ رہے ہیں، تو ان کو کاؤنٹر کرنے والی کوئی تگڑی آواز ہونی چاہیے. اور رانا ثناء اللہ صاحب میرا خیال ہے آصف نصیر صاحب چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کور بھی کرتے ہیں، آخری کال ان کی ہوگی، آخری کال ان کی ہوگی اور برسٹر صاحب سے پہلے ہوگی. دسو آپ کے خیال میں کیا ہے؟ خیال یا انفارمیشن تو زیادہ بہتر ہے. کافی حد تک امداد صاحب کی بات درست ہے، یہ ان کا تو تجزیہ ہے نا، بس اسی دیکھیں انفارمیشن اسی میں سے نکل کے ساری چل رہی ہیں کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے نا، انہیں ایک تو پی ٹی آئی کو اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں انگیج کرنے کا ٹاسک ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ پنجاب میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف آپ کا اشارہ ادھر بھی اشارہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب میں بھی بیٹھیں گے، پنجاب کے بھی جو سیاسی معاملات ہیں اس میں بھی رکھیں گے. وفاقی وزیر کا ان کے پاس بے شک وہ ٹیگ ہے، لیکن اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس لاہور میں جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے. اچھا وہاں پر وہ باقاعدہ طور پہ بیٹھا کریں گے، دفتر وہاں پہ ہوگا، دفتر وہاں پر ہوگا، عوامی دفتر ہوگا. جو معاملات ہیں جس طرح بات کی رات بھائی نے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے بعد جو بڑے نام تھے وہ اس وقت کچھ ایسے آئینی عہدوں میں بھی گر گئے ہیں جو کہ مذاکرات کے لیے بڑے سمجھدار سمجھے جاتے تھے، جس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے ملک احمد خان، خواجہ آصف، اسحاق ڈار. یہ اب سعد رفیق جو ہے وہ بھی ان معاملات میں ہے، لیکن سعد رفیق بھی مان نہیں رہے. انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسا پورٹ فولیو لے رہے کہ آپ ہمارے ساتھ اندر آؤ. انہوں نے کہا جی میں ویسے ہی جو نا پارٹی کی جہاں کہیں گے میں آنے کو تیار ہوں. تو اب ان تمام لوگوں کے لیے جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں ان لوگوں کو بھی اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں انگیج کیا جائے گا. وہاں پر لاہور میں بیٹھ کے یہ میٹنگز وغیرہ کیا کریں گے. اپنے ورکرز کے جو مسائل ہیں، دیکھیں دو چیزیں، ایک تو ہے اپوزیشن کے ساتھ بات کرنا، اور دوسری سب سے بڑی جو مسئلہ ہے جیسا بھی کسانوں کا ایشو ہے. تو کوئی بندہ تو ایسا ہونا جو پیچھے بیٹھ کے بیک ڈور پہ بیٹھ کے چیزوں کو مینیج کر رہا ہو، کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہو، کہہ رہا ہو یار ابھی مظاہرہ نہ کرو، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم چیک کر رہے ہیں گزشتہ نگران حکومت نے کیا کیا، کیوں نہیں گندم خریدی جا رہی، یہ معاملہ جو ہے انہیں اٹھائیں گے. اسی طرح جو دیگر تمام معاملات ہیں ان چیزوں کو انہوں نے سب چیزوں کو دیکھنا ہے. اور یہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو کہ پریزیڈنٹ ہونے جا رہے ہیں، وہ ان کی یہ پوری ایک تجویز ہے. کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک جملے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپریٹر ہوں گے، سوری بیسیکلی فیلڈ میں ان کے آپریٹر ہوں گے نا سر. دیکھیں انہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، انہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. دیکھیں وہ پارٹی کے پنجاب کے صدر ہیں، پنجاب میں رانا ثناء اللہ سے اوپر بڑے سینئر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ تو 90s میں مسلم لیگ نون میں آتے ہیں، اس سے پہلے ان کے جو تھا، لیکن انہوں نے پھر وہ کھڑے ہو کے انہوں نے ثابت کیا کہ میں پنجاب کی اگر مجھے صدارت دی ہے تو میں کسی تفریق کے بغیر نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا میں وہ جملہ آپ کو یہ آخری کرنے لگا تھا، وہ ذہن سے نکل گیا جی کہ اب یہ پنجاب کے اندر آئیں گے، پنجاب کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں مختلف طرح کے جو سیاسی کے ساتھ غیر سیاسی انہیں بھی دیکھیں گے. تو وہ غیر سیاسی معاملات کے لیے ایک نواز شریف کی ٹیم انہیں چاہیے تھی جو نواز شریف کے ساتھ ساتھ چلے. اور نواز شریف جب پارٹی کے صدر بھی بن جائیں گے، ان کی
اہم لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی جو کہ سفارتکار جس طرح آتے ہیں, صنعت کار آتے ہیں, کوئی میٹنگز ہیں, تو نواز شریف جب بیٹھے ہوں تو پارٹی ہیڈ کے طور پر ہوں تو ساتھ یہ پوری ایک ٹیم جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگی. وہ جو تھوڑی سی تنقید کی جاتی ہے کہ یار یہ ابھی پارٹی صدارت میں نہیں ہے یا ان کے پاس عہدہ نہیں ہے, یہ کیوں میٹنگ میں بیٹھے ہیں, تو وہ تمام چیزوں کا اس وقت یہ بنایا گیا ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیاسی طور پر بہت زیادہ متحرک ہوگی. عوامی جو بیانیہ ہے اسے بنانے کے لیے, پھر ان تمام لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس طرح کے چہرے جو کہ پنجاب میں بھی وزراء رہ چکے ہیں, اہم وزیر رہ چکے ہیں, وفاق میں بھی اہم وزیر رہ چکے ہیں, وہ لوگ پھر آگے چلیں گے کیونکہ ان کی گرپ ہے اسی بیوروکریسی میں بھی. رانا ثناء اللہ شہباز شریف کے 10 سال بڑے کہا جاتا ہے کہ ڈپٹی سی ایم لیول کے وہ دبنگ قسم کے ان کے وزیر تھے, کیبنٹ کا سخت ترین وہ وزیر تھے. کہا جاتا تھا, لوگ سمجھتے تھے یہ شہباز شریف کے ہیں, لیکن اصل میں وہ نواز شریف کے ساتھ بھی اتنے ہی تھے جس طرح شہباز شریف کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اوپر بھی گئے. یہ گورننس کے اوپر کوئی ایفیکٹ؟ سر رانا صاحب کی اگر آپ کو ایک بات بتا دوں جس کا میں گواہ بھی ہوں, جہاں تک عہدے کی بات ہے تو ایک یہ سے اسٹیٹمنٹ نے میری موجودگی میں ان کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جو ہے اس کے سامنے والا گھر بھی کی بھی آفر ہوئی, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کسی کو سنی سنائی بات کر رہا ہوں. تو جہاں تک وہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عہدہ نہیں لینا, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے پرنسپل سٹانس پہ رہے. انہوں نے کہا کہ وہ ایک گھاک سیاستدان ہیں, وہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں عوام نے جو مینڈیٹ اس دفعہ جو مجھے دیا ہے وہ ابھی بھی اپنے حلقے کے لیے کھڑے نا جی. انہوں نے کہا کہ آپ نے اس دفعہ مجھے موقع نہیں دیا, میں انتظار کروں گا, ٹھیک ہے, میں کوئی اور راستہ نہیں لوں گا, میں ایک سیاستدان ہوں, میں اس راستے سے ووٹ لے کے آؤں گا اگلی دفعہ. تو وہ انہوں نے ایک بہت بڑا آئینی عہدے کو تھینک یو ویری مچ بھی کہا, ٹھیک ہے. اگلی بات سر یہ کہ جہاں تک ابھی ہے وہ ملک کو اور پارٹی کو ضرورت ہے, وہ کس چیز کی؟ نیگوسیشن ایک آرٹ ہوتا ہے. نیگوسیشن کے اندر آپ کو وہ آدمی چاہیے ہوتا ہے جس میں وزاداری بھی ہو, جس کی بات لوگ سنیں بھی, اچھا جو آپ کے ساتھ نرم بھی ہو, لیکن جہاں آپ کو اپنا لہجہ تھوڑا سا سٹرن کرنا ہے تاکہ آپ کو بتا سکے کہ دیکھو دس از مائی ریڈ لائن. اب سب سے بڑا آرٹ یہ ہے کہ لوگوں کو بتا دینا کہ دیکھو آئی ایم ہیئر ٹو نیگوشیٹ, میں بات سنوں گا لیکن یہ کراس نہیں ہوگی. اور جب ایک ایسا بندہ اکراس دا ٹیبل آپ کے ساتھ بیٹھا ہو تو آپ اس کو سیریس بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایک جتنی بات منوانی چاہیے, جس طرح ایک سرکار جیسے حکومت کو ہونا چاہیے, ایک لبرل بھی اور ایک ماں کی طرح بھی, ٹھیک ہے, ایک سختی بھی لیکن ساتھ رکھنی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنا رول پورا پلے کرے. اچھا, اب معاملہ یہ درپیش ہے کہ ہمارے پاس بچے ہیں کل ملا کے 12 منٹ, اور ہمارے پاس ہیں سٹوریاں 2. ایک ہے فیلڈ ہاسپٹلز آپریشنل, یعنی وہ جو پروجیکٹ ہے مریم بی بی کا وہ, اور دوسری پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کی ثالثی میں مذاکرات کرنا چاہتی ہے. تو میرا خیال ہے اس کو پہلے ڈسکس کر لیں, دونوں کو ساتھ ساتھ کرتے ہیں, دونوں کو ساتھ ساتھ کر لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. 12 منٹ ہے, 12 منٹ ہے, 2-3 منٹ ہاں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں جی. اچھا, فیلڈ ہاسپٹل بہت اچھا انیشیٹو ہے, ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ ریموٹ ایریاز میں لوگوں کو اس فیسلٹیز نہیں ہوتی, وہاں ایون یہ تک ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوکل ڈاکٹر کا کلینک بھی نہیں ہوتا. ہاں جی بالکل نہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. بی ایچ یوز اور آر ایچ یوز جو ہیں ان کو جو آر ایچ سی جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں ان کو زیادہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے آج کہا کہ ان کو بھی وہ ریویمپ کر رہی ہیں, اچھی چیز ہے. لیکن جو مجھے اس سے زیادہ اٹریکٹیو چیز لگی وہ ان کا یہ اعلان کہ وہ ہر ضلع میں جو ہسپتال ہیں وہاں دل کے یونٹس جو ہیں بنائیں گی, ٹھیک ہے, وہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اور پھر کینسر کے ہاسپٹل اور دل کے بڑے ہاسپٹلز, کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹر کو گورنمنٹ سائڈ پہ زیادہ فوکس رکھنا, ٹھیک, کیونکہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ وہاں تو غریب غربا جا ہی نہیں سکتا, وہاں پہ تو وہ نچوڑ لیتے ہیں. ہم نے ہمارا خود اپنا تجربہ ہے سب کا. تو گورنمنٹ ہیلتھ سیکٹر کو اپنے پاس رکھے, میکسیمم اسٹرانگ رکھے. آپ کے پاس سندھ کا ایک خوبصورت ماڈل ہے, آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں, خاص طور پر یہ جو 3-4 بڑے ایشوز ہیں یعنی کڈنی, کینسر, دل, یہ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں اس میں اسی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ کوئی ہیلتھ کارڈ جیسا جو ووٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو منصوبہ بنائیں, جو پچھلی حکومت کر کے چلی گئی. 300-400 ارب روپے میرا خیال ہے گورنمنٹ سیکٹر کا پیسہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا, جی ٹھیک ہے, اور ہسپتال ہمارے برے حال میں ہو گئے. جی ہاں سر, اس سے اثر یہ ہوا کہ سرکار کا پیسہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو, اور سرکاری ہاسپٹلس بیٹھ گئے, جی, جو ہم نے خود کور کیا ہوا ہے. کینسر کے جو مریض جن کی ادویات بزار صاحب کی حکومت میں بند کر دی گئی تھی وہ سڑکوں پر آ گئے تھے. اب ایک مریض بیچارہ وہ سڑکوں پر آ جائے, اور وہ بھی کینسر کا, اور حکومت کن کی تھی جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں کینسر اسپتال بنایا ہوا ہے, جی, اور جو جس کا کریڈٹ لیتے ہیں. تو بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور صحت, تعلیم, یہ اگر حکومت اپنے اس میں لے گی
اپنی نگرانی میں، یا کم از کم سپرویژن ہوگی اور نہیں ہوگی اجارہ داری پرائیویٹ سیکٹر کی، تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. چھوٹی سی بات ہے جی سر پلیز. وہ اس کا ریزن 9 ارب روپیہ بھی تھا جو تھا نا، جو آپ لوگوں کو زکوٰۃ دکھا کر، ٹھیک ہے، جو آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اس پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتال سے، اس وجہ سے انہوں نے کینسر کی جتنی تھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، گورنمنٹ سیکٹر کے اندر، وہ باقاعدہ فیل کیا. اچھا باقاعدہ فیل کیا تاکہ دوسری طرف سے وہ جو ایک بزنس وینچر ہے جس پر لبادہ انہوں نے دیا ہوا ہے زکوٰۃ اور مفت علاج کا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بزنس وینچر چلتا رہے. سر صرف نہیں، کینسر اگر یہ نہیں، دل لبادہ کا ہے تو پھر یہ ان کی گورنمنٹ ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنی ہو رہا ہے میرا خیال ہے. ہیلتھ صحت کارڈ والا ایشو اسکیم جو ہے وہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. صحیح ہو رہا ہے سر. صرف کینسر نہیں، دل کے اسپتال بٹھا دیے گئے. ہاں ہر ایک، یعنی جنرل ہاسپٹلز جو تھے ہمارے، ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. اچھا اب دوسرا ایشو جو ہے وہ علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی، میرا خیال ہے کہ یہ کر لیں پہلے آپ ذرا، یہ جو مریم بی بی نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا. دیکھیں یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، شہباز شریف نے بھی اس کے اوپر کافی کام کیا تھا، یہ موبائل ہیلتھ یونٹس کا، اور اسے آگے لے کے چلے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو کہ مختلف جو اضلاع ہیں وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. کم از کم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. مریم نے آج مریم نواز نے اپنی تقریر کے اندر بھی کہا کہ مجھ پر جو تنقید کر رہے ہیں انہیں میں یہ کہتی ہوں آپ کام کریں، کنٹینر پہ چڑھ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے کام نہیں ہوگا، تو کام کریں. تو یہ ایک ہے کہ دیکھیں ایک بڑی یہاں پر انویسٹمنٹ بھی ہوئی ہے، اور 1.25 بلین اس کے اوپر اینولی اس کا یہ خرچہ اٹھنا ہے جو عوام کے اوپر لگنا ہے، اور اس کا فائدہ براہ راست عوام کو ہے. تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے. اس کے ساتھ یہ کوئی سسٹم اس طرح کا میرا خیال ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے، یا ڈھونڈ لینا چاہیے کوئی سسٹم. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے جب پروجیکٹس آتے ہیں تو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فالو اپ نہیں ہوتا ان کا. مینٹیننس کے ایشوز، ادھر ادھر چیزیں خراب، پھر گاڑیاں پنکچر، جنریٹر خراب، مینٹیننس ہوتی کوئی نہیں. یہ کوئی میکینزم بنایا گیا ہوگا؟ عمران صاحب دیکھیں میکینزم ہر چیز کا ہوتا ہے. جب کوئی بھی PC1 بنتا ہے تو ہر چیزوں کے اس کا بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ پروجیکٹ تو آ گیا، عوام کو اس کے اندر براہ راست ریلیف مل رہا ہے. اس میں اگر میں سپوز میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں 1 ارب روپیہ لوگوں تک جا رہا ہے تو 25 کروڑ جو ہے وہ اس کی ریہیبلیٹیشن کے اوپر اور دیگر ان ہڈن جو اس کی جو چیزیں ہیں کہ ہڈن پتہ نہیں آپ کو کوئی آپریشن کاسٹ ہے وہ اس کے اوپر نکلے گا. اچھا وہ 25 کروڑ جو ہے وہ اس کے اوپر لگانے کے بجائے اچھا بائی دا وے اس میں ایک چھوٹی سی لیب بھی ہے کہ آپ جو اپنے الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہے، دیکھیں آپ ایکس رے مشین ہے، ایمرجنسی آپ جو بھی کر سکتے، سچا بچہ کے لیے بہت زیادہ ہے، چھوٹا سا سرجری ہو سکتا ہے، چھوٹے سرجری چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے. یعنی جو زچگی کے مسائل ہیں وہ اچھا انیشیٹو ہے. اچھا انیشیٹو ہے. آپ کیا کہتے ہیں سردار؟ چھوٹی سی میری اس میں گزارش ہوگی کہ ہیلتھ کیئر ایٹ ڈور اسٹیپ تو NHSP نہیں پوری طرح کر سکے ان UK. تو بات یہ کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے آپ نے ایک انیشیٹو لیا فیئر انف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اگر کر دیں 100% شیورٹی کر دیں کہ DHQ کے اندر ڈاکٹر جا کے بیٹھ جائے، جو رورل ہیلتھ سینٹرز میں ڈاکٹر جا کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، وہاں جو آپریشن تھیٹرز آلریڈی ایگزسٹنگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر بھی. سلمان فیق صاحب بڑے محنتی آدمی اس حوالے سے، دن رات ایک لگے ہوتے ہیں. تو یہ ویسے خواجہ عمران یہ پرائمری سیکنڈری کی ہے، تو دونوں بہت اچھے ہیں، دونوں ہی بہت چھوٹی چھوٹی سے اس میں چیزیں ہیں. جس طرح اب اسکول ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز لے لیجیے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر پچھلی حکومت کے اندر جب بانی PTI یہاں 1 کریکولم دے رہے تھے اپنا سارا سیٹ اپ، ٹھیک ہے، تو ایز سپریم کورٹ کے اندر ایک مقدمہ میں پیش ہوا اسکول فیس کیس کے اندر، جس میں ہم نے رپورٹ جمع کرائی کہ صرف پنجاب کے اندر 30,000 گوسٹ ٹیچرز تھے. ہاں ٹھیک، جو ٹیچرز تھے نہیں اسکولوں میں جاتے نہیں تھے، ہاں وہ اسکول ہی نہیں ایگزسٹ کرتے تھے 30,000، لیکن اس کے ٹیچرز تھے، جس کی وجہ سے ہماری آپ نے دیکھا ایجوکیشن سیکٹر بھی ایسا فیل ہوا کہ آپ کی پرائیویٹ کو آگے آنا پڑا. چلیے یہ بڑا اچھا آپ کے پوائنٹس ہیں، یہ اس طرف بھی توجہ نہیں چاہیے، ٹائم بہت کم رہ گیا. تو وہ جو ثالثی والی بات ہے، مذاکرات والی بات، وہ ذرا جو حشر سپریم کورٹ کی ثالثی میں عام انتخابات کے لیے ہونے والے مذاکرات کا بانی PTI نے کیا تھا، وہی کریں گے نا. پھر دیکھیں ان کو پروپیگنڈا چاہیے. جیسے ہی حکومت کوئی کمیٹی بنا دے گی، یہ کہیں گے حکومت ہم سے پھر NRO مانگ رہی ہے. کوئی ملاقات کرنے چلا جائے گا، چاہے وہ ہمارے کسی دوست کی، نہیں پروپیگنڈا تو ابھی بھی یہ کیا جا رہا ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہیرو بن رہا ہے، اس کے ترلے ڈالے جا رہے ہیں، اس سے لوگ جو ہے وہ پیغام. اور پاکستان کے بہت بڑے بڑے صحافی
یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی کہ ہر دوسرے دن کوئی بندہ جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے میں تم سے جاؤ بات نہیں کرتا. لہٰذا کسی ادارے کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ جو کر رہے کریں. سپریم کورٹ کی سالسی اس کا مطلب سپریم کورٹ کو پولیٹیسائز کریں گے آپ. پاکستان کی فوج کو تو وہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کر رہے ہیں نا, کو بھی کر رے ہیں. سب اداروں کو دور رہنا چاہیے اس معاملات سے. نہیں ڈیفینیٹلی دور رہنا چاہیے, ڈیفینیٹلی دور رہنا چاہیے, لیکن یہ تو یک طرفہ ہی ہے نا سارے کے سارے اقدامات. مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا, میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم نے کمیٹی بنا دی علیمین گنڈاپور, عمر ایوب اور تیسرا کون ہے جی, برسک گور میرا خیال ہے, اسد کیسر صاحب. ہاں اسد کیسر. تو یہ 3 بن گئی کمیٹی اور یوں کر کے کام چل رہا ہے. سر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات بالآخر تو جس طرح امداد صاحب نے کہا کہ سیاسی لوگوں کا کام ہے, سیاسی لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے. جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک وقت تھا وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے, آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے. تو اب وہ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ یار چلیں بات کر لیتے ہیں. بات کریں گے تو کیا بات کریں گے؟ دیکھیں بات تو کرنا, کیونکہ ان کا تو مطالبہ ایک ہے کہ جی کہ باہر آئیں اور وزیر اعظم کی کرسی. عمران صاحب آپ نے اپنی سوال میں اس کو جواب مل ہی گیا. دیکھیں شہباز شریف جو ہے نا, انہیں ایک طویل عرصے سے, میں جب سے وہ ایگزائل سے آئے قریب سے کور کرنے کا موقع ملتا ہے, وہ تو بات چیت کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں. اور مجھے مطلب نواز شریف کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پر آ کے وہ کہیں گے کہ میں نے بات نہیں کرنی. جب 2013 کے انتخابات تھے اس وقت بھی آپ کے سامنے ہے کہ نواز شریف اٹھ کے عمران خان کی عیادت کے لیے چلے گئے, پھر ان کے والد کا انتقال ہوا تب بھی ان کے گھر چلے گئے, اس وقت بھی اسی طرح معاملہ چلتا تھا. دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہی سہولت کاری ڈھونڈتی ہے. عدلیہ, پاکستان کی عدلیہ ایسے ایک موڑ پر ہے جہاں پر وہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کر رہی ہے. اور پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کا آپ کسی بھی ان کی دیکھ لیں, وہ پریشر کے باوجود بار بار کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے, پارلیمان کو جواب دہ بھی ہونا چاہیے, مضبوط بھی ہونا چاہیے, اپنے فیصلے انہیں خود کرنے چاہیے. لیکن کیونکہ یہ سہولت کاری کے عادی ہو چکے ہیں, یہ پہلے بھی کہتے تھے ہمیں کوئی لے آئے, کھڑا کر لے, سب کچھ کر لے, اس کے بعد انہیں حکومت مل گئی, کام ان سے ہوا نہیں. اب یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہمیں یہ اس کے اندر سے نکال لیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان آ جائے. میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی طرح کی سالسی کرے گی. ہاں جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ سیاسی لوگوں کا بات ہے, ٹیبل کے اوپر بات ہونی ہے تو یہ ٹیبل پر آ کے بات کریں. لیکن آخری 10 سیکنڈ میں آپ سے لوں گا, ان کی تو اپنی کسی بھی پی ٹی آئی کے رہنما کی اپنی بات دوسرے رہنما اپنے ہی پارٹی کے رہنما سے نہیں ملتی. ایک صبح کہتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں, ان کے اس وقت جو چیئرمین ہے وہ کہتے ہیں نہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, نہ کوئی پیچھے بات ہو رہی ہے, نہ کسی سے ہم کچھ ڈیل کریں گے, نہ ہی کچھ ہوگا. پارٹی کے سب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہماری تو بات چل گئے. اب جو گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس تھا, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو ایگریمنٹ ہو رہا ہے, تو جج صاحب نے کہا ایگریمنٹ ٹھیک ہے نا, ڈیل, ان کا ایگریمنٹ ہمارا طے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ایگریمنٹ کس چیز کا, معاہدہ کس چیز کا, مطلب کہ آپ ادھر یہ ڈیلیں کر رہے ہیں. اور جیسے آپ نے خود کہا کہ بہت بڑے بڑے پایا کے نام جو ہے لوگ صاحب کو بھلا ہی معاملہ دیکھ لینا, ٹھیک ہے, لوگ جو ہے لوگوں کو اب عوام کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس جھوٹ کے پروپیگنڈا کو وہ رد کریں. پاکستان کو جو آگے کی طرف حکومت لے کے جا رہی ہے, پاکستان دیکھیں گزشتہ 1.5-2 ماہ میں پاکستان کی معیشت کے مثبت اشاریہ آئے, سٹاک مارکیٹ آپ کی اوپر گئی, فورن جو انویسٹر ہیں وہ پاکستان میں آئے. شہباز شریف کے جو دورے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عالمی رہنما, آئی ایم ایف, ہر کوئی آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے. تو آپ ضرورت نہیں ہے ان سے بات کرنے کی. اگر چلے بات کرنی کر رہے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے. بڑا کم وقت بچا ہے. اس بات پہ ڈانٹنا نہیں جو میں کرنے لگا ہوں, بیکاز آپ پھر کہتے ہیں سختی زیادہ نہ کیا کرو. تیسری بات یہ, انہیں کوئی دستور کی کاپی دیا ہے, ان کو بتا دیں سپریم کورٹ کا کام کیا ہوتا ہے. سپریم کورٹ سالسی کیسے کرے گی؟ کیا کوئی موزز جج صاحب آ کے بیٹھیں گے کرسی پہ, دونوں کو ساتھ بٹھائیں گے, کہیں گے ہاں سر کوئی دستور کی کاپی پکڑائے ایک, یا میں جا کے دیا تو ان کو بتائیں کہ ٹرائکوٹمی آف پاور کیا ہوتی ہے, ان کو بتائیں کس ادارے کا کام کیا ہے. سپریم کورٹ, اور سر بات بھی ایسی نا کہ ہم نے پولیٹیکل پوائنٹس کو مذاکرات بھی کرنے, ایک ایسے بندے کا نام لے لو جو کر ہی نہیں سکتا, ہاں جو مذاکرات کرا ہی نہیں سکتا, تاکہ وہ پوائنٹ بھی کرو جی ہم تو کہتے تھے ہو جائے. سپریم کورٹ سالس نہیں ہو سکتی سر, سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے. اچھا تحریک ہے تحفظ آئین, ٹھیک ہے, اور بات کریں گے سپریم کورٹ کے ساتھ چیف جسٹس سالس بنے, اس کا مطلب ہے کہ آئین کی خلاف ورزی آغاز میں ہی کر رہے ہیں, تو تحریک نہیں ہے, انہیں متنازع بنانے کی کوشش ہے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 100% جو ہے ان کی ایک سازش ہے. اور انہوں نے جس طرح جنہوں نے ان سے بات کی,
انہوں نے بعد میں باہر نکل کہا نہیں نہیں، یہ جب یہ حکومت میں تھے اس وقت یہی کرتے تھے، ابھی بھی انہوں نے یہی کرنا ہے، ان سے ہونا اور نہ کچھ نہیں ہے، نہ یہ سب نے دیکھ لیا کہ اس دیگ میں کیسے چاول پکے تھے، ان سے نہ حکومت چلی نہ ان سے دیگر معاملہ چلے۔ اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیونکہ اس وقت آئین کے تابع رہتے ہوئے فیصلے دے رہی ہے، جمہوریت کے فروغ کے لیے، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کردار ادا کر رہی ہے، تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم انہیں بھی متنازع بنا دیں، کہیں سے کوئی آواز آ جائے تو پھر ہم اسے لے کے وہ کر دیں۔ ایک بات امداد صاحب یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ خود آفر کر دے یار کہ آپ اتنے جو ترلے لے رہے ہیں کہ اس سے کرنے ہیں مذاکرات، اس سے کرنے ہیں، تو وہ تو مذاکرات کرنے کی نہ پوزیشن میں ہے نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے، تو آپ آئیں ہم سے بات میں نا ایک چھوٹی سی خبر آپ کو، ایک میں تھوڑی سی چھوٹی سی اسی سے ریلیونٹ، اس وقت قومی اسمبلی کے انتہائی اہم شخصیت، سیاسی شخصیت کی وجہ سے اہم کہہ رہا ہوں، ان کے پاس یہ لوگ گئے، ٹھیک آپ نے جو بات کی ان کا سوال اس کا جواب دے رہا ہوں، یہ ان کے پاس گئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس آئے اور اس کے بعد آ کے ہم نے کہا، انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا کہ ہم نے ریزائن کرنے لگے، ادھر سے ہوا جی چلو دے دو ریزائن جو دینے، پہلے انہوں نے بات چیت کی، پھر کہتے ہیں نہیں ریزائن، ان کا اچھا اگر دو گے نا تو ہم اسپیکر کو کہہ کے آدھے گھنٹے میں آپ کے کر لیں گے، پھر انہوں نے کہا نہیں ہم سے بات چیت کے لیے نا آپ یہ ڈیلیگیشن بھیجیں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی 1 گھنٹے کے بعد یہ مکر گئے۔ آپ آخری عالم یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی بندہ جو عاصم نے بات کی تھی، کوئی بندہ ایک بات نہیں کرتا، سارے کنٹراڈکشن میں پڑے ہوئے، چلیں تو لہذا ایسے لوگوں سے بات کون کر سکتے ہیں؟ آج چونکہ آپ تھوڑا سا تاخیر کا بھی شکار تھے اور ٹائم اس وجہ سے ذرا کم ملا آپ کو، بڑی معذرت، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔